عالم برزخ ایک ایسا روحانی اور ماورائی مقام ہے جو دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ یہ انسان کے انتقال کے بعد شروع ہونے والا ایک درمیانی مرحلہ ہے جہاں روح قیامت کے دن کے آنے تک قیام کرتی ہے۔ عالم برزخ کا مطلب برزخ کا لغوی معنی رکاوٹ یا حائل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر اس حالت کے طور پر کیا گیا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے، جہاں انسان کی روح ایک الگ وجود میں رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر سورہ المامنون 99-100۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں اس میں جو میں نے چھوڑا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کی خصوصیات۔ روح کی حالت۔ انسان کی موت کے بعد اس کی روح عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہاں روح کے حالات اس کے دنیاوی اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ نیک اعمال والے آرام اور سکون میں ہوں گے، جبکہ برے اعمال والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قبر کا عذاب اسکون۔ عالم برزخ میں روح کے لیے عذاب اسکون کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ مقام جنت کی جھلک ہوتا ہے، جبکہ گناہگاروں کے لیے عذاب قبر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے کا انتظار۔ یہ ایک انتظار کی حالت ہے جہاں روح کو قیامت کے دن دوبارہ جسم کے ساتھ زندہ کیے جانے کا انتظار رہتا ہے۔ اعمال کا اثر۔ انسان کے اعمال کا نتیجہ برزخ میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اعمال صالحہ کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ برزخ میں یہی اعمال کام آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں عالم برزخ رسول اللہ نے فرمایا، قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی۔ عالم برزخ کے حالات۔ نیک لوگوں کے لیے، نیک اور صالح افراد کو برزخ میں سکون اور جنت کی نعمتوں کی خوشبو ملتی ہے۔ ان کی روح آرام دہ اور خوشگوار مقام پر ہوتی ہے۔ گناہگاروں کے لیے، گناہگاروں کو برزخ میں تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ تکلیف ان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ عذاب قبر کی مثالیں احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ عالم برزخ کا مقصد انسان کی روح کو آخرت کے دن کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پل ہے جو انسان کے اعمال کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ عالم برزخ ایک بہت وسیع اور گہرے مفہوم والا موضوع ہے جس پر قرآن و سنت میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد روح کے لیے برزخ کا مقام وجود میں آتا ہے، جہاں انسان کے اعمال کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ چند اہم آیات درج ذیل ہیں۔ موت کے بعد برزخ میں قیام۔ سورہ المامنون 100۔ اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ سورہ ابراہیم 27۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو موت کے بعد سکون دینے کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ نے عالم برزخ کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ قبر کے حالات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر یہ مشکل ہو گئی تو آگے کے مراحل بھی سخت ہوں گے۔ عالم ارواح کا مطلب روحوں کا ایک ماہرہ عالم ہے۔ یہ اصطلاح عموماً ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو روحانی یا ماورائی امور، روحوں کی فطرت، ان کی حقیقت اور ان کے ساتھ وابستہ معاملات میں گہری بصیرت رکھتا ہو۔ عالم ارواح کی خصوصیات۔ روحانی علوم میں مہارت۔ عالم ارواح عموماً روحانی علوم، تصوف اور ماورائی موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ انسان کی روحانی ضروریات، روح کے مسائل اور زندگی کے بعد کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روحوں سے تعلق۔ بعض اوقات یہ اصطلاح ایسے افراد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جو روحانی تجربات کرتے ہیں یا ان کا تعلق مافوق الفطرت دنیا سے ہوتا ہے۔ عالم ارواح اپنی تعلیمات اور تجربات کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روحانیت اور جسمانی دنیا کے درمیان کیا تعلق ہے۔ فلسفیانہ پہلو۔ ان کا کام محض مذہبی نہیں ہوتا بلکہ فلسفے، نفسیات اور کائناتی اصولوں پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ وہ زندگی اور موت کے فلسفے پر گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں روح کو انسان کے وجود کی اصل قرار دیا گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ الاسرا 85 یعنی یہ اب سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ کیا عالم ارواح حقیقی ہوتے ہیں؟ یہ ایک بحث طلب موضوع ہے۔ کچھ لوگ ایسے ماہرین کو حقیقی مانتے ہیں جو روحانی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، جبکہ دیگر اس کو ایک تصوراتی یا فلسفیانہ اصطلاح سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔